رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مونچھیں کترنے، ناخن کاٹنے، زیر ناف بال اور بغل کے بال صاف کرنے میں آخری حد یہ مقرر فرمائی کہ ہم 40 دن سے زیادہ انہیں نہ چھوڑیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کا مال آزمائش ہے اور اس کی زوجہ و اولاد بھی اس کی آزمائش ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی غریب کو دینے پر صرف صدقہ کا ثواب ملتا ہے، لیکن کسی غریب رشتہ دار کو دینے پر دوہرا اجر ملتا ہے، ایک صدقہ کا، دوسرا صلہ رحمی کا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس سے خیر کی امید ہو اور اس کے شر سے امن ہو، اور سب سے بدتر وہ ہے جس سے خیر کی توقع نہ ہو اور اس کے شر سے امن نہ ہو۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر آسانی کرو، سختی نہ کرو، خوشی کی بات سناؤ، نفرت نہ دلاؤ۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین ہجرت یہ ہے کہ تو برے کام کرنا چھوڑ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگوں کا مال لے اور اس کو ہڑپ کرنا چاہتا ہو تو اس کو اللہ تباہ کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سچائی کو لازم پکڑو اور ہمیشہ سچ بولو، کیونکہ سچ بولنا نیکی کے راستے پر ڈال دیتا ہے اور نیکی جنت تک پہنچا دیتی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غصہ نہ کرو تو تمہارے لیے جنت ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنی امت پر جن چیزوں کا خوف ہے ان میں خوفناک چیز نفسانی خواہش اور لمبی امید ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین مرد وہ ہے جو دیر سے ناراض ہوتا ہو اور جلدی راضی ہوتا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی مسلمان وضو کر کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے سوتا ہے اور پھر رات میں بیدار ہو کر اللہ سے دنیا اور آخرت کی بھلائی کا سوال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دے دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بیچاری یا بیوہ عورت یا کسی مسکین حاجت مند کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا بندہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے بندے کی مثل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک تمہارا رب شرم حیا کرنے والا بڑا سخی ہے، اور وہ اپنے بندے سے اس بات پر شرماتا ہے کہ بندہ اس کی طرف ہاتھ اٹھائے اور وہ اس کو خالی ہاتھ لوٹا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی لعنت ہو اس شخص پر جو ماں اور اولاد میں جدائی ڈالتا ہے اور بہن بھائیوں میں تفرقہ پیدا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں 3 اشخاص کے لیے جنت میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں، جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے، مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے اور جس کا اخلاق بہت ہی اچھا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں نہ بتا دوں کہ جہنم کس پر حرام ہے؟ پھر فرمایا، ہر اس شخص پر جہنم حرام ہے جو دوسروں کے ساتھ نرمی اور سہولت کا معاملہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی زبان کو قابو میں رکھو اور فارغ وقت گھر میں ہی گزارو اور اپنی غلطیوں پر خوب رو، بس تم نجات پالو گے۔ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ مجھے وصیت فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غصہ نہ کیا کر۔ اس نے کئی مرتبہ اپنی درخواست کو دہرایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بار یہی فرمایا، غصہ نہ کر۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تحقیق، تلاش، بردباری اور دوربینی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، عجلت اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گناہ وہ ہے جو دل میں کھٹکے اور جس کا لوگوں پر ظاہر ہو جانا تجھ کو پسند نہ ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ گھر جس میں قرآن کریم پڑھا جاتا ہے آسمان والوں کو ایسا دکھائی دیتا ہے جیسے کہ زمین والوں کو ستارے دکھائی دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بچوں کو چکناہٹ اور میل کچیل سے پاک کریں، کیونکہ شیطان انہیں سونگھتا ہے اور پھر بچہ خواب میں ڈرتا ہے اور بے چین ہوتا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومنین کی ارواح ہر شب جمعہ اپنے گھروں میں لوٹ آتی ہیں اور ان میں سے ہر ایک غمگین آواز کے ساتھ یوں پکارتی ہے، میرے گھر والوں، اولاد اور میرے احباب، میرے نام پر کچھ صدقہ دو، ہمیں یاد کرو، ہماری تنہائی اور بے کسی پر رحم کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ ایک دوسرے کو تحفہ دیتے رہا کرو۔ ایک صحابی نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی کے پاس تحفہ نہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم کسی کو اپنی مسکراہٹ بھی نہیں دے سکتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کہ بندہ سجدہ کرتے ہوئے نیند کے غلبہ سے سو جاتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے اور فرماتا ہے، میرے بندے کی طرف دیکھو، اس کی روح میرے پاس ہے اور وہ میرے لیے سجدے میں پڑا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مہمان اپنا رزق لے کر آتا ہے اور صاحب خانہ کے گناہ لے جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ پروردگار کے غصے کو بجھاتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے وضو کرنے سے پہلے پہلا کلمہ پڑھ لیا، اللہ تعالیٰ وضو کے ہر قطرے پر فرشتہ کھڑا کر دے گا جو قیامت تک کلمہ پڑھتا رہے گا، جس کا ثواب کلمہ پڑھنے والے کو اور سب کو بتانے والے کو قیامت تک ملے گا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی رات کو کھڑا ہو جائے تو اسے چاہیے کہ اپنی نماز کو 2 ہلکی رکعتوں سے شروع کرے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے پناہ مانگا کرو آزمائش کی پریشانیوں سے، بدبختی سے، برے خاتمے سے اور دشمن کے ہنسنے سے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک جوان انسان توبہ کرتا ہے تو مشرق سے مغرب تک کے قبرستانوں میں سے 40 دن تک عذاب ہٹا لیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس شخص کو اس کے چہرے کو روشن کرو جو حدیث سن کر اسے آگے پہنچ جائے۔ مجھے زیادہ پسند ہے کہ میں کسی مسلمان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلوں۔ یہ مجھے میری مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف کرنے سے زیادہ پسند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لذتوں کو ختم کر دینے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بیٹی کے پیدا ہونے پر خوشی کرے تو وہ خوشی کرنا 70 بار خانہ کعبہ کی زیارت کرنے سے افضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر شے کی ایک بلندی ہوتی ہے اور قرآن کی بلندی سورہ باقرہ ہے۔ ہر چیز کا ایک خلاصہ ہوتا ہے، قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے۔ اس میں ہر مرض کی دوا ہے۔ ہر شے کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ جو اس سورت کو اللہ کی رضا کے لیے تلاوت کرے گا تو اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ٹھنڈے وقت کی 2 نمازیں فجر اور عصر پڑھی تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کی بہترین عبادت قرآن حکیم کا پڑھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقے کے ذریعے اپنے مریضوں کی دوا کیا کرو، صدقہ مصیبت کو ٹالتا ہے، رد بلا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے ذکر کے لیے وقت نکالو، میں تمہارے کاموں میں برکت عطا کروں گا، ورنہ دنیاوی کاموں کی کثرت تم پر اس قدر مسلط کر دوں گا کہ تمہیں فرصت ہی نہ ہوگی اور تم سکون سے بھی محروم ہو جاؤ گے۔